نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین ومن اظلم ممن افتری علی اللہ الکذب وہو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف مسبحات میں سے اور اس کی 14 آیات ہیں کہ جن کو 5 حصوں میں تفہیم کے لیے سمجھا جا سکتا ہے، یعنی 2 حصے تو ایک آیت پر مشتمل، یعنی جو اس کی مرکزی آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9، وہ تنہا اس کا عمود اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ بیان کرتی ہے، جس کے ساتھ ساری آیات جو ہے جس کو واضح کر رہی ہیں، جس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اور ایک اس صورت کی آخری آیت جو اپنے حجم کے اعتبار سے جو ہم پڑھ چکے ہیں، پہلی 4 آیات ان کے برابر ہے، اور اس میں جو لوگ وہ کام کریں ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ اب 4 آیات کے جو 3 حصے ہیں، ان میں سے پہلا حصہ جو تمہیدی تھا وہ ہم پڑھ چکے، دوسرے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ دوسرے حصے میں سابقہ امت مسلمہ کی مثالیں دی گئی، لیکن ان سے کوئی براہ راست خطاب نہیں ہے، بلکہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور بطور نشان عبرت ہے کہ سابقہ امت مسلمہ کی بھی صرف یہاں پر وہ اگزامپل دی گئی، وہ مثال دی گئی جو انہوں نے اپنے مشن کے ساتھ یا اس مقصد کے ساتھ کیا، کہ جو مقصد اللہ کا تھا اس مقصد کے ساتھ انہوں نے کیا بے وفائی کی، کیا بے رخی برتی، اور اس بے اتنائی کے نتیجے میں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ تو اس حوالے سے پہلی جو مثال تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم مجھے کیوں ستاتے ہو، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، تو یہاں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ ایذا سے مطلب کیا ہے، ایذا کون سی ہے۔ ایک ایذا غیروں کی طرف سے ہوتی ہے، ایک اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور اپنوں میں بھی 2 طرح کی، ایک ذاتی اور ایک اس مقصد کی خاطر ہوتی ہے جس مقصد کو لے کر انبیاء اٹھتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے جو انہوں نے دی، جس قوم سے میں نے کہا اتنی محبت تھی کہ اس قوم کے لیے آپ نے ایک قبطی کو جو ہے وہ مکہ مارا اور قبطی بھی ختم ہو گیا۔ اس محبت کے باوجود اس قوم نے جب یہ انکار کر دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، جب لڑنے کا حکم آیا کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت بیزاری ہوئی کہ میں اس قوم میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ تو یہ وہ تکلیف تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم خوب جان چکے ہو۔ تعلمون ماضی مضارع ہے لیکن قد لگے گا تو یہ مفہوم دے گا، خوب تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم یہ سارے معجزے دیکھ کے آئے ہو۔ 9 معجزے تو تم نے وہاں دیکھے مصر میں، پھر راستے میں دریا پھٹنا، من و سلوہ کا اترنا، یہ ساری چیزیں تم نے دیکھی، تمہیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر کیوں مجھے ستاتے ہو۔ فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ نولی ہے ما تولا، جو قرآن کا ارشاد ہے کہ تم جدھر کا رخ کرو گے اللہ تعالیٰ ادھر ہی تمہارے رخ کو پھیر دے گا۔ تم برائی میں جانا چاہتے ہو، کجی میں جانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ادھر کے راستے جو ہے وہ تمہارے لیے کر دے گا۔ تو جب ان کے دل وہ ٹیڑھے ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
سمجھنے کے لیے اس کو کریں کہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ زبردستی انسانوں کو ہدایت دے. اس نے یہ چوائس رکھی ہے، ورنہ وہ سارا جو معاملہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ورنہ یہ سارا منصوبہ پھر کاہے کو ہو جائے. وہ اسکیم کے تحت ہی پھر بات نہیں رہتی. یہ اختیار جو دے دیا گیا، زبردستی اس نے ہدایت دینی ہو تو پھر تو شیطان بھی اس کے آگے چون چرا نہیں کر سکتا. وہ شیطان کو بھی اگر حکم دے دے کہ تو اس کی بھی کوئی مجال نہیں ہے کہ جاؤ جا کر میرے دین کا کام کرو اور اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہ کرو، تو یہ نہیں، یہ اس کی حکمت کے تحت نہیں ہے. اس نے جب یہ آزمائش رکھی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اس آزمائش کے لیے اس سارے سے گزرنا ضروری تھا. تو اس سارے میں جب گزارا ہے تو اب تمہاری چوائس ہے کہ تم ادھر آنا چاہتے ہو یا ادھر جانا چاہتے ہو. یہ آیت ہم نے مکمل کر لی تھی. اب دوسری آیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب یاد کرو کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو کچھ تورات میں سے سامنے ہے. اس کی میں نے تشریح کر دی تھی کہ تورات میں سے جو کچھ بھی اس وقت سامنے موجود ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس وقت پوری تورات موجود نہیں تھی. اس سے یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو اصلی تورات تھی وہ بخت نصر کے حملے میں گم ہو گئی. یعنی 586 قبل مسیح میں جب بخت نصر نے حملہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو گریٹر امپائر تھی، گریٹر اسرائیل تھا، وہ سارے کا سارا ان کی وفات کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ایک حصہ بہت جلد پہلے ختم ہو گیا، اور یہ جو آخری حصہ تھا یہودیہ سلطنت تھی، یہ 586-87 قبل مسیح میں بخت نصر نے عراق کا جو نمرود تھا اس نے ایک دن میں 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو وہاں سے بھیڑ بکریوں کی طرح بیبلونیا لے آیا. اور ایک آدمی بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا اور ایک عمارت بھی اس نے سلامت نہیں چھوڑی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو عظیم مسجد تعمیر کی تھی، کیونکہ قرآن اسے بھی مسجد کہتا ہے، تو اس مسجد کو بھی ہم اسے ذرا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے معبد سلیمانی یا ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اسے بھی مسجد میں کہا. وہ ہے نا کہ کما دخلوہ اول مرہ، وہ جب داخل ہوئے مسجد میں کہ جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، تو قرآن نے بھی اسے مسجد ہی قرار دیا. اور اب اسی کے نیچے تہہ خانے میں کہیں تابوت سکینہ بھی تھا جہاں چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تورات کی تختیاں بھی تھیں، وہ ساری کی ساری وہیں دفن ہو گئی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں یہ 100 سال بعد جب یہ واپس آئے ہیں، وہ 150-200 برس کا عرصہ لگا. 100 سال تو حضرت عزیر جو ہے وہ سوئے رہے ہیں، اور پھر اٹھ کر جب گئے ہیں کہ یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں، اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. 100 سال بعد جب وہ وہاں پہنچے اور پھر ان کو ذرا سمجھایا بجھایا، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اس سمجھانے بجھانے میں بھی کوئی 50-60 سال لگ گئے. ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک دم گئے اور بس سمجھ گئے. اور پھر دنیا کے عالمی حالات جو ہے وہ بدلے، دنیا کے حالات بدلے، اور سائرس نے کیخورس ذوالقرنین، اس کی شاید میں نے وضاحت کر دی تھی میرا خیال ہے کہ ذوالقرنین اصل میں یہ میڈیا اور پارس 2 ملک تھے، تو یہیں سے انہی کا ایک شہزادہ تھا جو جنگلوں میں گم ہو گیا اور بھاگ گیا دشمنوں کی وجہ سے. وہاں کوئی عیسائی راہب سے اس نے تعلیمات حاصل کی اور پھر آ کر اپنے باپ کی سلطنت حاصل کی، اور اس نے پھر 7 والی سلطنت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، فتح کر لیا. میڈیا اور پارس یہ 2 سلطنتیں، لہٰذا اس کی علامت کے طور پر وہ اپنے تاج میں 2 سینگ لگاتا تھا. سینگ ذرا وہ ہوتے ہیں ایک طاقت کی علامت کے، دونوں سلطنتوں کا وہ بادشاہ ہے. کرن کہتے ہیں سینگ کو، ذوالقرنین 2 سینگوں والا. اس نے پھر عراق کے اوپر حملہ کیا اور وہاں اس کے نمرود کو قتل کیا، جو بھی اس وقت کا نمرود تھا، دوسرا ہوگا اس وقت کوئی بخت نصر کے علاوہ، اور اس غلام قوم کو آزادی دے دی. تو یہ مرحلہ ان کے اوپر یہ آیا ہے. اور پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی حکومت جو ہے وہ قائم جو ہے وہ کی ہے، حتیٰ کہ اسکندر بھی اسے اس طرح سے تاراج نہیں کر سکا. اس کے دھچکوں سے اسے جو ہے وہ اسکندر مقدونیہ کا جو تھا اس سے بھی کوئی کمزوری آئی یا کچھ حصے ہوئے، لیکن وہ پوری طرح فعال نہیں کر سکا یعنی اس حکومت کو. اب اس کے بعد یعنی اسی ان کے اندر پھر جو بغاوت اور
وہ جو آئی ہے اللہ تعالیٰ سے سرکشی، تو دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سزا دی رومیوں کے ہاتھوں، اور یہ قبضہ کر لیا رومیوں نے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 60-70 برس پہلے۔ اور جنرل پومپی جو تھا اس نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یوں فلسطین ان کے زیر سایہ تھا، لیکن مذہبی آزادی اس نے دے رکھی تھی۔ پھر درمیان میں انہوں نے تحریک شریعہ چلانے کی کوشش کی، وہ جو میں نے مثال دی تھی کہ ان کی بھی ایک TTP تھی۔ حالات کو اگر سمجھیں گے تو بالکل ویسے کے حالات ہی ہیں جیسے آج ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے کہ جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل خضو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ویسے ہی ساری۔ بلکہ بخاری اور مسلم میں تو وہ روایت بھی موجود ہے کہ اگر ہاتھ سے ہاتھ اور بالش سے بالشت، یعنی اتنی مماثلت ہوگی اس انداز میں، اگر ان میں کوئی گو کے بل میں گھسا تھا تو تم میں بھی لازماً گھسے گا، اور اگر ان میں سے کسی نے نہایت کوئی برا کام کیا تھا تو تم میں بھی لازماً کوئی اٹھے گا اور وہ شدید کبھی حرکت کرے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ساری باتیں اسی طور پر آتی چلی گئی۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں تورات میں سے جو کچھ موجود ہے، یعنی وہ تورات میں سے جو حافظے کی بنیاد پر دوبارہ لکھوائی گئی تھی، کچھ کسی کو یاد تھی کوئی کسی کو یاد تھی، حضرت عزیر علیہ السلام بھی اس کے حافظ تھے، تو حافظے کی بنیاد پر جو بھی تورات موجود ہے وہ اس وقت جو ہے موجود ہے، وہ لکھائی گئی۔ تو ایک کام یہ کہ میں اس تورات کی یعنی جو بھی موجود ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اور دوسری بات اس میں یہ آئی تھی کہ میں تورات کی پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہوں۔ اس پر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ چونکہ تورات کے اندر موجود تھا کہ ان کے اندر ایک عظیم نجات دہندہ آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو انہوں نے ان کو مانا نہیں ہے، ظاہر مانا ہی نہیں، بلکہ وہ اپنے بس پڑتے تو انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اور مانا اس لیے نہیں، اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1400 برس اس امت کو بھی ہو گئے تھے، تو 1400 برس میں کسی امت کے اندر اتنا زوال آ سکتا ہے کہ وہ آنے والے نبی کو بھی نہ پہچانے، اور وہی نبی ان کی اصلی تعلیمات جب ان کے سامنے رکھے تو وہ سریعاً انکار کرتے اور اپنے بس پڑتے سولی پر بھی ٹانگنے کی کوشش کر دیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے تفصیل جو ہے پچھلی دفعہ کر لی تھی۔ تو یہ دو باتیں کہ میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی، اور دوسری چیز تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا کام، پہلی اس تورات کی پیشن گوئی اور مصداق بن کر آئے، اور دوسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گوئی بن کر آئے کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے احمد نامی۔ احمد میں بھی سمجھ لیں کہ یہ احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں آپ کا نام نامی محمد، یہ محمد ہی سے جو تعریف کیا ہوا، اور اسی سے احمد، اور اسی سے محمود، محمود ہوگا آپ کا اگلے جہاں میں۔ ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، تو وہ والی محمود تعریف کرنے والا۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہاں میں محمود نام کیوں رکھا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی معرفت کی حمد اور تعریف، بلکہ وہ جو الفاظ آتے ہیں کہ لواء الحمد بیدہ، اس کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اس دن، اور اس دن اس کی میں وہ تعریف کروں گا جو آج نہیں ہو سکتی، اس کا تحمل ہو سکتا ہے تم بھی نہ کر سکو، اور اس کی وہ تعریف کہ اس کے معرفت کے وہ دروازے اس دن کھلیں گے کہ جو شاید آج ممکن بھی نہیں۔ تو اس دن اس کی تعریف جو ہے وہ میں کروں گا اللہ کی، اس کے جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو محمود وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اور احمد، تو میں ان کی خبر دینے آیا ہوں کہ جن کا نام نامی ہوگا احمد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، اور یہ جو مکاشفات یوحنا ہے یا یوحنا کی انجیل ہے، ویسے تو ان کی جو انجیل ہے وہ تو بہت ساری انجیلز ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کو بات یہ بتائی تھی پچھلی نشست میں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے فلسطین میں، تو فلسطین میں اس وقت دو زبانیں تھیں، ان کی جو عوامی زبان تھی وہ سریانی تھی، اور جو ان کی ادبی لینگویج تھی وہ عبرانی تھی۔
تو تورات یا انجیل جسے ہم کہیں گے اس وقت، انجیل جو ہے یا تو عبرانی زبان میں ہو سکتی تھی یا سریانی میں ہو سکتی تھی، ان دونوں زبانوں میں کوئی انجیل کا نسخہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک عبرانی زبان میں اس کا نسخے موجود تھے۔ یہ بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے کیا چیزیں گم کی، کس طرح سے کی، کس طرح سے ان کو چینج کیا کہ وہ آج ان کے پاس خود اصلی کوئی نسخہ نہیں رہا، وہ اس قدر گم کیا ہے معاملہ انہوں نے۔ بلکہ وہ میں نے حدیث بھی سنا دی تھی آپ کو بخاری شریف کی، کہ جس میں وہ طویل ترین حدیث ہے کیف کان بدأ الوحی، وہ جو باب باندھا امام بخاری نے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اس میں جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بلکہ عروہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کے جو بھائی ہیں عروہ ابن زبیر، اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیسے ہوا تھا معاملہ، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ مجھے وہ سارا پچھلا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ وحی کا آغاز جو ہے وہ الرؤیائے صالحہ، سچے خوابوں سے ہوا، اور پھر وہ آگے بڑی بات، اور میں جاتا رہا غار حرا، یہاں تک کہ وہ اقرا وما انا بقارئ وہ سارا سلسلہ ہوا، اور پھر وہ لے کر آئی ہے انہیں اپنے ایک رشتہ دار تھے ان کے ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ورقہ بن نوفل اس معاشرے میں اس وقت کے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اس وقت کے اصحاب سے ایک سچے جو اس وقت سچا دین موجود تھا، تو یہ عیسائیت اس پر قائم تھے، اور وہ ایسے آدمی تھے کہ کان یکتب الانجیل فی العبرانیہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے آدمی تھے کہ انجیل زبانی اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے عبرانی زبان میں۔ تو یہ وہ حدیث کا مطلب یہ آ جاتا ہے بخاری کی حدیث میں کہ وہ یعنی اس وقت تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبرانی زبان میں انجیل موجود تھی، اب نہیں، اب تو وہ 104 تھی، 104 میں سے 4 کو وہ مستند اناجیل مانتے ہیں۔ وہ بہرحال اپنی جگہ ایک وہ واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے 4 کو 104 میں سے سلیکٹ کیا، تو جسے ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب ان کا یہ وہ ہوا تھا راؤنڈ دی ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی نا عیسائیوں یہودی علماء کے ساتھ، یہ جو امریکہ سے اور پوری دنیا سے آئے تھے، اور 7 روز انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ ایک کانفرنس کی تھی یہودی علماء نے اور عیسائی علماء نے، تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ وہ ایک سے پوچھا تھا کہ وچ ون آف بائبل، کہ ان میں سے چلو باقی کو چھوڑ دیں، ان 4 میں سے کون سی بائبل ہے؟ یعنی یہ 4 جو ان کی مستند مانی جاتی ہے نا، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور مرکز کی انجیل، یہ 4 جو ہے وہ مانی جاتی ہیں، باقی بھی ہیں لیکن یہ 4 مستند مانی جاتی۔ تو اس نے جو عیسائی پادری تھا اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان 4 میں، ہاں بائبل ان 4 میں سے ہے، یعنی بائبل کی کچھ تعلیمات ایک میں، کچھ دوسری میں، کچھ تیسری میں، کچھ چوتھی میں، بائبل ان 4 میں موجود ہے، لیکن ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، ایز اٹ از کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی شامل ہو گئیں، پھر اور بھی یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حدیث لکھنے سے منع بھی کیا کچھ عرصہ، کیوں کہ تاکہ ایسا نہ ہو قرآن اور حدیث کٹھی لکھ دی جائیں اور مکس ہو جائے معاملہ، یہ بات تھی، اور جو پچھلی کتابوں میں ہوا۔ بہرحال جو اناجیل اربع کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر پیشن گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی موجود ہیں، یعنی باوجود ساری تعریفوں کے، تبدیلیوں کے، کچھ نہ کچھ نقطہ، کچھ نہ کچھ چیزیں آج بھی نکل آتی ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، وہ تو انہوں نے گم کرنے کی کوشش کی، لیکن خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وعظوں میں وہ باتیں مل جاتی ہیں کہ دیکھو ابھی تم ان باتوں کا تحمل نہیں کر سکتے، وہ فارکلی دور والا آئے گا تو وہ تمہیں بتائے گا تو تم سمجھو گے۔ انہوں نے پوچھا نا جو ان کے حواری تھے کہ استاد آپ تماثیل میں بہت باتیں کرتے ہیں، یعنی اگر جو تمثیلیں سب سے زیادہ آسمانی کتابوں میں انجیل میں بیان ہوئی ہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، قرآن میں بھی تمثیلیں آئی ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے لیے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی گئی۔ اور اسی حوالے سے وہاں اس کے اندر آیا کہ دیکھو میرا جانا ہی بہتر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا جانا ہی بہتر ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا کہ جس کی
پیشن گوئی میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں انجیلوں کے اندر موجود ہیں، یعنی وہ واقعات، حکایات۔ شاید ایک حکایت میں نے آپ کو پچھلی دفعہ پتہ نہیں سنائی، یعنی کہ یہ مولانا مختار گل صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں دین کی تبلیغ کے لیے، انجیل کی اور اس کی۔ تو ان کا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلو۔ تو دوپہر کو وہ گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ توشہ خانہ جو ہے وہ ڈبہ کھولا ہے ٹفن، اور اس میں 3 روٹیاں تھیں، ایک اسے کھانے کو دی، ایک خود کھائی، تیسری بند کر کے رکھ دی، اور خود ذرا کھا پی کے دریا پہ گئے وضو کرنے یا ہاتھ دھونے۔ تو جب واپس آئے تو تیسری روٹی نہیں تھی، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں گئی۔ کہا دیکھو تم یہاں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بالکل آسمانی باپ کی قسم مجھے کیا پتا تیسری روٹی کہاں گئی۔ تو پھر چل پڑے آگے اپنے مشن کے اوپر۔ پھر شام ہوئی تو وہ روٹی تو نہیں تھی، انہوں نے پوچھا بھائی بتا دو ابھی بھی تیسری کدھر ہے؟ اس نے کہا نہیں پتا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہرن گزر رہا تھا، ہرن کے ساتھ بچے بھی تھے، تو ایک بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا، اسے ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا کھایا، اور ہڈیاں جو تھی کھال میں رکھی، اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ انہیں اللہ نے معجزہ عطا کیا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ زندہ ہوا، چلے جاؤ اپنی ماں کے پاس، واپس بھیج دیا، اور کہا دیکھو جس اللہ نے یہ ہرن کا گوشت ہمیں کھلایا ہے اور اس کو زندہ کیا اور واپس بھیج دیا ہے، اس کا واسطہ بتاؤ تیسری روٹی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کدھر ہے، میں نہیں جانتا تیسری کہاں گئی۔ تو پھر آگے دریا تھا، وہ دریا میں سے پار ہوئے اللہ کے حکم سے، بغیر کسی ذریعے کے، وسیلے کے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جس آسمانی باپ نے ہمیں یہ دریا کراس کرایا ہے، تمہیں اس کی قسم بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا جی مجھے بالکل دیکھی ہی نہیں۔ تو پھر وہ آگے گئے اور انہوں نے ریت کی 3 ڈھیریاں بنائی، اور انہوں نے کہا کہ تینوں اللہ کے حکم سے سونے کی بن جاؤ۔ تو تینوں ڈھیریاں سونے کی بن گئی۔ انہوں نے کہا ایک تیری، ایک میری، اور ایک اس کی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ تو اس نے کہا جی خدا کی قسم میں نے کھائی، میں نے کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مختار گل صاحب یہ عقائد بیان کر کے واللہ عالم سچا ہے واقعہ، یہ کیا ایک سمجھانے کا انداز تھا۔ تو کہتے تھے ہماری قوم بھی کہتی ہے سچ بولو یا سچ بولنا چاہتی ہے، لیکن سچ اتنا ہی بولتے ہیں جو فائدے والا۔ اس بندے کی طرح صرف ہم بھی اتنا سچ بولنا چاہتے ہیں جو ہمارے مفاد کے لیے ہو، ہمیں صحیح لگتا ہو، ہمیں نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو تھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، تورات میں بھی ہوئی اور انجیل میں بھی ہوئی۔ اور اسی میں نے اکثر آپ کو وہ واقعہ بھی سنایا ہے کہ یہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے جو سیرت پر چھوٹی سی ایک کتاب لکھی، بالکل چھوٹی سی ہے، اور النبی الخاتم، تو اس میں انہوں نے بلکہ گوتم بدھ کا واقعہ لکھا ہے کہ گوتم بدھ کا آخری وقت تھا اور اس کا جو خلیفہ تھا نندا، وہ اس کے پاؤں دبا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ تو گوتم بدھ نے پوچھا کہ اے نندا تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا اے بدھ میں اس لیے روتا ہوں کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اب میں سوچتا ہوں کہ دنیا کو راستے کی تعلیم، سچائی کی تعلیم کون دے گا؟ تو اس پر بدھ بولے کہ دیکھو میں کوئی آخری بدھ تھوڑا ہی ہوں، مجھ سے پہلے کئی بدھ آئے اور کئی گئے، اب تم انتظار کرو اس آخری بدھ کا جو ساری دنیا کو راستے کی تعلیم دے گا۔ تو اس پہ وہ مولانا مناظر احسن گیلانی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ حضور کی پیشن گوئی نہیں تو اور کیا ہے، سمجھنے میں فرق ہے صرف۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب آئے ان کے پاس وہ بڑے واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات لے کر، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو انہوں نے کہا یہ بالکل کھلا جادو ہے، یہ واضح معجزات، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حسی معجزات کی سمجھے انتہا ہوئی ہے۔ اور اس میں سے 2 جو وہ معجزے ہیں وہ تو سمجھے کہ خالص خدائی عمل، ایک مردے کو زندہ کرنا، احیائے موتا، اور دوسرا وہ حیات، یعنی ایک تمہارے سامنے میں کیا کرتا ہوں، گارے سے پرندے کی ایک مورت بناتا ہوں اور پھر اسے پھونک مارتا ہوں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے
طیرم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ذرا آپ اندازہ کریں کہ معجزوں کی یہ انتہا ہے کہ ایک مردہ کو بھی زندہ کر دینا، ایک پرندے کو گارے سے بنانا اور اسے اڑتا ہوا، اور مادر ذات اندھے کو بینائی عطا کر دینا، اور اسی طرح جو کوڑی ہے، برس ہے، اس کو درست کر دینا۔ تو اس طرح کے معجزے، عظیم معجزات، یعنی حسی معجزات یہ ٹاپ پر ہوئے۔ قرآن حکیم بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن حکیم معنوی معجزہ ہے۔ معنوی معجزوں کے اعتبار سے جو ہے نا ٹاپ پہ قرآن حکیم، اس اعتبار سے کہ یہ دل کی آنکھوں اور عقل سے سمجھنے والا معجزہ۔ اسی معجزہ وہ کہلاتا ہے جو اس آنکھ سے دیکھا جائے، یہ والے معجزہ۔ قرآن جو ہے اصل میں یہ جو معجزہ ہے یہ تو یہاں سے سمجھا جانے والا ہے، بلکہ یہ قرآن کا دوسرا اعجاز کیا ہے معجزے کے اعتبار سے کہ یہ تا قیام قیامت ہے، جبکہ وہ معجزے انہی کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے بعد میں تبرکن رہا ہے، بڑا طویل عرصہ رہا، اب بھی کہتے ہیں وہ شاید مسجد اقصیٰ کے نیچے تابوت سکینہ میں ہے، لیکن وہ سانپ بنتا تھا صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، باقی نہیں تھا۔ تو بالبیہ ایسے واضح معجزات دیے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ اصل میں جو بدروحوں کا سردار ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ اس وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبکہ قرآن کہتا ہے، یہ ذرا جب یہ پیچھے پس منظر میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں نا تو پھر ذرا وہ قرآنی آیات بھی سمجھ آتی ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، جبریل امی کے ذریعے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت جبریل امی رہتے تھے، تبھی یہ ساری چیزیں ممکن ہو پاتی تھی۔ اور روحوں کا وہ کوئی بھی جو ہے وہ بدروحوں کا جو سردار تھا، اس کا نام بھی کوئی لیتے ہیں، اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے یعنی یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی بنی اسرائیلی تھے اور مسلمان تھے پیدائشی طور پر، اور انہوں نے جادو سیکھا اور یہ سارا کچھ جادو کیا ان کے عقیدے کے طور پر، تو جادو سیکھا ہے تو گویا کفر کیا ہے، اور جب کفر کیا ہے تو مرتد ہوئے تو ان کی سزا واجب القتل۔ یہ ساری آسمانی شریعتوں میں مرتد کی سزا یہ قتل ہی رہی ہے، واجب القتل ہونا معاملہ رہا ہے، وہ چاہے شریعت موسوی تھی چاہے بعد میں، بلکہ عیسائیوں میں تو وہی کنٹینیوٹی آئی ہے اور چلی ہے، جس کو بعد میں بلکہ ڈاکٹر مائیکل آرٹ نے لکھا ہے کہ یہ جو موجودہ عیسائیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں یا جو عیسائیت تھی وہ بالکل اور تھی، اور یہ والی بالکل اور ہے اس وقت جو دنیا میں رائج ہے۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے خاتم النبیین ہیں، یعنی سلسلہ بنی اسرائیل کا جو انبیاء آ رہے تھے ان کے آخری کون ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ بھی کیا رہے ہیں کہ میں کس کے لیے ہوں، بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ تو دیکھا انہوں نے یہودیوں نے کہ یہ پوری توجہ ان کی ہمارے اوپر ہی ہے، تو اس نے ان کو پھر ڈائیورٹ کیا، یعنی یہودیوں نے ان کے اندر نقب لگا کر ڈائیورٹ کیا کس کی طرف، عالمی، کہ عیسائیت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے ہیں۔ وہ پرانا جیسے قصہ ہے پالزم والا سینٹ پال کا، کہ بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس نے عیسائیت اختیار کی، اور عیسائیت اختیار کرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ کوئی اس وقت بہت بڑا پنڈت آ جائے تو آپ ویلکم تو سارے کریں گے نا۔ اس نے آہستہ آہستہ تسلط جمایا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آتے ہیں، مجھے یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ تو جو اچھی باتیں تھیں وہ مانتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر اس نے آ کر انہیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے بڑی محنت کر لی ہے، سارا کچھ کر لیا، اب میں تم پر سے پابندیاں ہٹا رہا ہوں شریعت کی۔ اور پھر یہیں آ کر پھر اس نے جب یہ ساری چیزیں کرنی شروع کر دی تو اس حوالے سے پھر وہ جو اصلی تھے ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن اب وہ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے تھے، ان کی کس نے سننی اور ماننی تھی۔ تو یہ پولزم ہے جو اس وقت پھر دنیا میں پھیلا اور چلا ہے۔ تو بہرحال وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِینٌ۔ تو انہوں نے چونکہ جادو سیکھا ہے تو جادو کفر ہے، اور یہ مسلمان تھے پیدائشی طور پر، بنی اسرائیلی تھے، لہٰذا اس کی سزا قتل۔
اور پھانسی جو ہے وہ صلیب انہوں نے فیصلہ کر لیا. وہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فیصلہ انہوں نے کیا لیکن اس پر عمل درآمد کرنا تھا کس نے؟ رومن امپائر نے. ظاہر ہے کہ اگر یہاں کوئی مذہبی عدالت فیصلہ کرتی تھی تو اس پر عمل درآمد کرتے تھے انگریز کرواتے تھے فیصلہ. اب یعنی جو بھی انتظامیہ تھی ایگزیکٹو تھی وہ تو ان کے ہاتھ میں تھی نا اس کے. تو اسی طرح رومنز نے وہ جو ہم نے کہا کہ انجیل برنباس نے بھی وہ عقدہ کھلا کہ رومنز نے اس پر عمل درآمد کروایا. اور جو ان کا ایک اواری تھا جوڈاس نے پھر غداری اور بےایمانی کی. اس کی بےایمانی اور غداری کی اپنی وجوہات تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے یہ جو ہے ان کے لیے بددعا نہیں کرتے, ان کی باتیں پوری ہوتی ہیں, یہ جو بھی منہ سے نکالتے ہیں وہ ہوتا ہے. اگر انہیں میں صلیب دلوا دوں اور اس میں یہودیوں کا ساتھ دوں تو کیا ہوگا؟ یہ ان کے خلاف بددعا کریں گے سولی پر, اور جب بددعا کریں گے تو تبھی یہ ہمارے سر سے ٹلیں گے اور جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اس سختی اور تکلیف میں لے جایا بھی گیا تو وہاں کی خواتین اور عورتوں نے جب رونا شروع کیا اور کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہ رو, اپنی جوان بیٹیوں کو رو, بیٹوں کو رو جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. اور بعد میں وہاں لوگوں نے کہا کہ دیکھو, اور بلکہ انہی کی ایک بات ہے کہ دیکھو کلہاڑا درخت کی جڑوں پر رکھا جا چکا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد کیا ہوا, 30 برس کے بعد جو ہے وہ کس انداز میں پھر ٹائٹس آیا ہے. کیوں؟ انہوں نے بغاوت کی, اندر سے بغاوت کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اس وقت کا جو گورنر تھا وہاں فلسطین میں اس کو جو ہے وہ گورنر اس پر قبضہ کر لیا, اس کے گورنر کو قتل کیا, جس کی پھر سزا دینے کے لیے ٹائٹس رومی جو ہے وہ وہاں سے آیا. اور پھر اس نے وہ انتقام لیا ہے کہ جس کا آج تک معاملہ چلتا رہا ہے. اس نے پھر ایک دن میں 1,33,000 قتل کیے, اور 6 مہینے تک میرا خیال ہے یہ قتل و غارت جاری رہی ہے. اور پھر اس نے کوئی جو بچ گئے تھے انہیں کہا کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے سرزمین فلسطین پر آئندہ کے لیے نہ آئے, پابندی لگا دی, جو ان کا ڈایاسپورا کہلاتا ہے, دور انتشار, جو بعد میں آ کر پھر 1516 سے پھر جو ان کی آباد کاری والا 17 میں بالفور ڈیکلیریشن ہوا ہے, اور پھر آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا. وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, ہم تمہیں لے آئیں گے جب وہ آخری وقت آئے گا تو لفافے کی طرح لپیٹتے ہوئے وہاں پہنچا دیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اب یہ جو 2 آیتیں ہیں باقی اس حصے کی, اس میں یہودیوں کا طرز عمل اور اہل کتاب کا یا بنی اسرائیل کا جو طرز عمل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے, اب اس کی طرف آگے. یعنی ایک طرز عمل کہاں تھا جو یہودیوں نے کیا, اپنے نبی کے ساتھ کیا, ایک جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا. ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ 600 برس کا ایک فرق ہے. 600 برس تقریباً ان کے جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. سن 610 میں تو ظہور ہوا ہے, آغاز ہوا ہے غار حرا میں, لیکن تحویل قبلہ جا کر ہوا ہے 624 میں. تو اصل تو ان کی جو جسے کہتے ہیں معزولی ہوئی ہے وہ تحویل قبلہ کے وقت بحیثیت امت ہوئی ہے. تو 624 میں جب ان کی ہوئی ہے تو یہ گویا کہ اب وہ تقریباً 600 برس اس انداز میں بن رہے ہیں کہ ان کی معزولی, اور 600 برس کا یہ تعطل رہا ہے آسمانی ہدایت کے اندر, جسے فترت وحی یا فترت اولیٰ کہلاتی ہے, کہ یہ وحی بند رہی ہے اس سارے عرصے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 600 برس تک یہ رہا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, ان کے آپ کی ابتدائی زندگی میں بھی یہ درمیان میں وقفہ رہا ہے, اسے بھی فترت وحی کہتے ہیں. تو وہ فترت ثانیہ علیحدہ ہے. یہ اولیٰ جو ہے 600 برس میں رہی ہے. لیکن کہ جس طرح امت بنی ہے بنی اسرائیل, وہ کب بنی ہے؟ 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. لیکن اسرائیل کہاں سے آئے؟ اس سے بھی 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا لقب بنی اسرائیل, اور یہ بنی اسرائیل آگے آئے. اس وقت تک ان کی حیثیت ایک خاندان کی سی تھی, لیکن یہ امت بنی ہے بنی اسرائیل کب؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 1400 قبل مسیح. یا بنی اسرائیل وہاں سے شروع ہوئے. یہی وجہ ہے کہ جب بحیثیت امت خطاب دیا گیا اس کو, ہماری امت کو, تو وہ تحویل قبلہ کے بعد دیا گیا.
یا ایھاالذین آمنوا کا صیغہ اس کے بعد آیا ہے، ورنہ مکہ میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا، اور 2/3 قرآن تو مکہ میں نازل ہوا ہے، وہاں یا ایھاالذین آمنوا نہیں ہے سوائے ایک آدھے استثناء کے، جس میں کچھ اختلاف اور بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ صورت مکی ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو وہ پورے مکہ میں جو قرآن 2/3 قرآن اترا ہے، وہاں کیا ہے؟ یا ایھاالذین آمنوا تو نہیں ہے، قل یا عبادی الذین، جہاں خطاب کرنا بھی پڑ گیا اللہ کو۔ تو جب تحویل قبلہ ہو گیا تو وہاں آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تحویل قبلہ کے بعد پھر یہ آیت اتری ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہیں امت بنایا ہے درمیانی، جیسے کہ گویا کہ پہلے سے امت چلی آ رہی تھی۔ تو یہ میں اپنے جو امت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو وہ گویا کہ بحیثیت امت ان کا دور رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ بھی گئے ہیں تو یہودیوں نے اس طور پر مخالفت نہیں کی، وہ انہوں نے یہی سمجھا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن بنی اسماعیل میں سے ہی، لیکن ہمارے ہی کیمپ فالوورز ہیں۔ یہ 624 میں جا کر ان پر عقدہ کھلا جب تحویل قبلہ ہوا، تو جانتے تو وہ تھے کہ یہ تو مسئلہ جتنا ہلکا ہم نے لیا تھا یہ اتنا ہلکا نہیں ہے، ہم تو معزول ہو گئے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ہی میں سے ہیں، آخری نبی بھی آئے گا تو ہم ہی میں سے آئے گا، ٹھیک ہے ہم میں سے نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آگے، لیکن ہم ایز اے امت کنٹینیو ہیں۔ وہاں ان پر یہ بات اوپن ہوئی ہے، اللہ کا منصوبہ تو پہلے سے چل رہا ہے نا، وہاں اوپن ہوئی کہ نہیں نہیں تم اب معزول۔ اور وہ جو 10 رکوعوں میں 4 شیٹ لگائی گئی، وہ 4 شیٹ لگانے کا مقصد ہی یہی تھا، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، لہذا اب تمہاری چھٹی، اور اب ایک نئی امت ہم کھڑی کر رہے ہیں۔ تو تحویل قبلہ کو تو اصل میں سمبل بنایا ہے کہ یہ نئی امت جو ہے ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلی 2 آیات میں ان کا جو طرز عمل رہا بنی اسرائیل کا، اب اس کو جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ تمہیں توقع ہے کہ یہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے، یہ تو ان پر تو تعلیمات، ان کے پاس اللہ کی تعلیمات موجود، انبیاء کے یہ وارث، ان کی اولاد، ان کو تو فوراً لپک کر آنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر افطرا باندھے، افطرا گھڑی ہوئی بات، خواہ خواہ جھوٹ باندھے اللہ کے اوپر، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ اللہ کے نبی آئے ہیں، اب یہ ادھر بلا رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر ان کے افطرا بازیاں کی ہوئی ہے۔ تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ افطرا بازیاں کیا کیا تھی جس میں قرآن میں ذکر آیا؟ ان کی سب سے بڑی افطرا بازی کیا تھی؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ بہت بڑا جھوٹ تھا جو انہوں نے اللہ پر باندھا۔ اور دوسرے مقام پر جب یہ آیت آئی تو اللہ نے کہا کہ کہاں ہے؟ اللہ نے کوئی عہد لیا تھا تم سے؟ کہاں لکھا ہوا ہے تورات میں یا انجیل میں کہ تمہیں اللہ کو اگر کوئی عدل کرنا ہی پڑ گیا دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے کہ بھائی اللہ عدل نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا، اس نے انصاف کی خاطر کوئی وہ معاذ اللہ کو ڈرامہ ہی بنانا ہوا تو ہمیں چند دن کے لیے بھیج دے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ ہمیں کوئی نہیں ہے ہمارے لیے دوزخ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی گنتی کے چند دن۔ اس میں ان کے فرقے بنے ہیں کہ کسی نے کہا کہ وہ مچھلی کے پیٹ جتنا رہیں گے، کسی نے کہا وہ اصحاب سبت کی طرح رہیں گے، وہ دسیوں باتیں ہوں گی، لیکن یہ تو ان پر متفق تھے سارے کہ آگ ہمیں نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند۔ یہ بہت بڑا افتراء تھا جو اللہ کے اوپر انہوں نے مانا۔ اور دوسری بات وہ کیا تھا؟ لیس علینا امیین سبیل، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم سے ان امیوں کے بارے میں، اجمیوں کے بارے میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کوئی بعض پس آخرت میں نہیں ہوگی، بلکہ امیین کا جو صحیح ترجمہ وہ کرتے ہیں جنٹائلز، گوئم، کہ یہ سارے باقی اصل انسان صرف ہم ہیں، باقی یہ انسان نما حیوان ہے کہ جس طرح بیل سے، بکری سے، گائے سے کام لینا جائز ہے، اسی طرح ان باقی نوع انسانی سے بھی کام لینا جائز ہے۔
جیسے گھوڑے والا ٹانگے والا گھوڑے کو جوتتا ہے اور سارا دن اس سے کمائی کرتا ہے، لیکن کرایہ کس کی جیب میں جاتا ہے؟ سواریوں کی کرایہ اس، لیکن شام کو اسے بھی تھوڑے بہت دانے چھولے ڈال دیتا تھا، کیونکہ اگلے دن پھر جو گھوڑے میں جوتنا ہے۔ تو اصل پوری دنیا کی کمائی ہم کھائیں، مکھن بالائی ہم کھائیں، اور چھاچھ ان سب کو بھی دینا، پھر بھی تو کام کرنا۔ اب بلکہ تو وہ اس پر پریشان ہے کہ یہ مزدور زیادہ ہو گئے، یہ جنٹائلز اور گوہم زیادہ ہو گئے ہیں، یہ اب قابو سے نکل رہے ہیں، دنیا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ کنٹرول میں رہے۔ تو اصل انسان تو ان کا خیال ہے کہ ہمیں، تو یہ بھی افطرا تھا اللہ پر، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی نہیں پوچھے۔ حالانکہ تالمود میں ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کنویں میں گر گیا ہو اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہو، اور اگر تم پاس سے گزر رہے ہو، ان کی جو فقہ ہے، اور اسے رسی یا ہاتھ ڈال کے پکڑ کے نکالو اور کنارے پر آئے پوچھو کہ بنی اسرائیلی ہو، وہ کہے نہیں میں بنی اسرائیل نہیں ہوں، غیر اسرائیلی ہوں، دوبارہ پھینک دو، تم سے کوئی مواخذہ اللہ کی عدالت میں نہیں ہوگا کہ اس کی مدد کیوں نہیں کی تھی، کیوں اس کا معاملہ کیا، تم دوبارہ پھینک دو۔ تو یہ وہ افطرا بازیاں، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، یہ بھی ان کا دعویٰ تھا، یہ افطرا بازی کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں کہا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سزا کیوں دیتا رہا ہے، کیوں تمہیں عذاب میں مبتلا کرتا رہا ہے، کیوں تمہیں بخت نصر کے ہاتھوں پٹوایا، کیوں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں مروایا۔ چلے ہٹلر کا معاملہ تو بعد کا ہے نا، قرآن سے یعنی بعد کا ہے، تو پہلے تو جب قرآن اترا ہے تو 2 بڑی بڑی سزائیں تو انہیں مل چکی تھی عالمی طور پر، تو اتنے ہی چہیتے اور لاڈلے ہو تو پھر یہ کیا ہوتا رہا ہے تمہارے ساتھ۔ تو یہ وہ افطرا بازیاں تھیں کہ جو آدمی یہ کرے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ پر اس طرح کے افطرا بازیاں کرے، جھوٹ باندھے، اور اسی میں حالانکہ پہچانتے تو تھے، قرآن کیا کہتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان کے پاس ایسی نشانیاں اور کتابیں موجود ہیں کہ یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اس قبلے کو، اس تعلیمات کو، آپ کو، جیسے اپنے بیٹوں کو آدمی پہچانتا ہے ویسے پہچانتے ہیں۔ اور عیسائیوں نے سب سے بڑھ کر اتنی بڑی ایک افطرا بازی کر دی کہ جس کے نیچے یہ ساری افطرائیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ حالانکہ وہ اپنی اس زبان کے اندر ایک الفاظ تھے کہ میرا اور تمہارا آسمانی باپ، باپ پالن ہار کے معنوں میں، رب العالمین کے معنوں میں، اس کو انہوں نے اس انداز میں لے لیا۔ ویسے تو ہم بھی کہتے ہیں ابو ہریرہ، پڑھتے کہ نہیں؟ یہ کیوں ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بلیوں کے ابا تھے وہ، تو پھر کیوں کہتے ہیں آپ ابو ہریرہ؟ پسند ہی ایک تعلق تھا، تو اس تعلق کی بنیاد پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو تراب۔ اس سے تو خیر اور آگے ایسا فلسفہ گڑا گیا کہ جس کو بیان کرنا بھی شاید مشکل ہو جائے میرے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ابن الوقت، ہمارے اردو میں کیا محاورہ ہے؟ ابن الوقت، وقت دا بیٹا، زمانے کا پتر، وقت کا پتر، جس کو آج کل بندے پیسے دا پتر بھی کہتے ہیں۔ تو وہ واقعی پیسے دا پتر نہیں، کیوں؟ اس کا پیسے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ بلکہ ایک اور بھی سمجھا دو، ابو العلا، جس کا ترجمہ کرے نا ہے ابو العلا، الف لام کے ساتھ اعلیٰ۔ اعلیٰ کس کا نام ہے؟ تو لفظی ترجمہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عیسائیوں سے بات آگے کی درجے کی نکل جائے گی، انہوں نے تو خالی بیٹا ہی کہا۔ تو وہاں اصل میں ابو العلا کا مطلب اللہ سے تعلق والے، جیسے ابو ہریرہ، یہ ایک نام اس انداز میں دیا جاتا ہے۔
اس کو بالکل لفظوں اور اس معنوں میں نہیں لیتے. تو بہرحال وہ ظاہر ہے اس کا بھی معنی وہی بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو پاک کر دیا ہو. تو یہ نسبتیں اس انداز میں. لیکن پھر انہوں نے عام طور پر وہ تو اس تعلق اور بنیاد پر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور پالن ہار کے طور پر جو کہا اور پرورش کے طور پر، لیکن انہوں نے پھر جب اس کی تشریح کی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الفاظ کے انداز میں جیسے ہم سمجھنے کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ نہیں یہ تمہیں سمجھ غلط آیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا. اور پھر صراحت کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ جس معنوں میں ابھی ہم بات کرتے، بلکہ یہ ان معنوں میں کہ صلبی بیٹا قرار دے دیا، جو باقاعدہ بیٹا ہوتا ہے. پھر اس کی وضاحت انہوں نے اس انداز میں کر دی. وہ اسی لیے وہ میں نے کہا کہ ایک پچھلی دفعہ بھی آپ کو سمجھایا تھا، ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعبیر. تو تفسیر تو جب ہم کریں گے تو ترجمہ کریں گے تو وہ تو لفظ تو یہی بنے گا، اور اس کی تعبیر جب کریں گے تو پھر معاملہ آئے گا کہ یہ ایسے نہیں ہے، اس کا اس طرح سے اندازہ ہوگا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اس تفسیر ہی کے اندر گڑبڑ کر دی گئی کہ یہ وہ والا تو بیٹا ہی نہیں مانا جا رہا تھا، یہ تو بیٹا نسبت اور تعلق کے ساتھ جا رہا تھا. بہرحال وہ علیحدہ فرق ہے کہ ایک تفسیر ہوتی ہے، ایک تعبیر ہوتی ہے، ایک تعویل ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ابا جان میں خواب دیکھتا ہوں کیا ستارے اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کا ترجمہ تو یہی ہوگا نا، سجدہ کر رہے ہیں. یہ ترجمہ کچھ اور تو نہیں کر سکتے. لیکن اس کی تعویل کہاں آئی ہے وہ بعد میں کہ اس کا مطلب یہ ہے. جب بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا کہ سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں اور بھائی بھی 11 سجدہ کر رہے ہیں، تو اب کہا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 تارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ. تو یہ ہے تعویل کہ اس کا جو انجام ہوا ہے، جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جب وہ خواب دیکھا تو اس میں خواب میں بیان ہوتا ہے تو کیا 7 وہ گائے ہیں موٹی اور 7 گائے ہیں پتلی سوکھی، وہ 7 کو کھا گئی. تو ترجمہ تو یہی ہوگا. لیکن اس کی تعویل جو ہوئی ہے وہ چونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے تھی تو تعویل ہوئی ہے. ہمارے پاس جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہم تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ ہم بالکل ایکوریٹ نہیں تعبیر کر سکتے. تعویل وہ تو اس کا انجام ظاہر ہو تو پھر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تعبیر ہے، حالات کے مطابق تعبیر بدلتی رہتی ہے. جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ ایک شخص کو آپ کہیں کہ قرآن حکیم میں لکھا پانی لاؤ، تو پانی لاؤ ترجمہ یہی ہوگا. اب اس میں کوئی کہے کہ انگوروں کا پانی بھی لایا جا سکتا ہے تو اب یہ تفسیر غلط کر دی آپ نے. کوئی پیٹرول لے آئے، یہ تفسیر غلط ہوگی. پانی لاؤ سیدھی بات. لیکن یہاں میں بیٹھا ہوں تو میں کہوں پانی لاؤ تو تعبیر کیا ہے؟ آپ نے گلاس میں دیا. لیکن باہر واش روم میں بیٹھا ہو بندہ تو بندہ کہے پانی لاؤ تو وہاں گلاس بھر کے دیں گے؟ نہیں، وہاں لوٹے میں دیں گے، بالٹی میں دیں گے. تو تعبیر میں فرق ہو. تعبیر صبح اور ہو سکتی ہے، شام اور ہو سکتی ہے، حالات کے مطابق اور ہو سکتی ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر اس طرح جھوٹے افطرا باندھے، جھوٹی کھڑی ہوئی باتیں منسوب کرے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، صحیح بات کی طرف کہ فرما برداری کرو. اسلام کے معنی ہی ہے فرما برداری. چھوڑ دو ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس کے حکم کے نیچے آؤ. تو ایسا رویہ جو کوئی اختیار کرے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ایسے ظالموں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب آ جائے اگلی آیت میں. یہ اپنی جگہ بڑی اہم ہے اور آج کے حالات کے اوپر بھی کھلتی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے نور کو، منہ کی پھونکوں کو، بافواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے، ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے نور کا اتمام ہو کر رہے گا. اسی کو اس انداز میں سمجھے کہ علامہ اقبال نے اسی آیت کی تشریح کی، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ایک دیکھیں، ایک توحید ہے جو عقیدے کی توحید ہے،
اللہ کی ذات صفات، اس کے اوپر جو اسماء و صفات کے ذریعے ماننا کرنا، وہ کہیں سجدہ نہ کرنا، یہ ساری ایک ہے عمل، توحید عملی، وہ چاہے ذاتی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر، کہ سیاسی سطح پر توحید کیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہو، یہ تو کہیں نہیں مانی جا رہی دنیا میں۔ اور پورا جو اکنامک سسٹم ہے، مالیات ہے، اس میں توحید کیا ہے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، تم امانت دار ہو، امین بن کر آئے ہو اس دنیا میں۔ معاشرتی سطح پر توحید کیا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو ولا احمر ولا اسود، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، یعنی معاشرتی سطح پر سب برابر۔ کیوں؟ سب کا پیدا کرنے والا خالق ایک، مالک ایک اور حاکم ایک۔ آج اس کی حاکمیت کوئی نہیں مانتا نا، اس کی ملکیت کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ جو توحید عمل میں دنیا میں آنی چاہیے اجتماعی سطح پر، یہ کہیں نہیں ہے۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ منہ کی پھونکوں سے۔ اب یہ طرز عمل سمجھ لیں، ایک طرز عمل تھا مشرکین کا، سامنے آ کر لڑنا، اور ایک یہودیوں کا طرز عمل ہے کہ یہ سازشیں کرنا، یہ چھپ جانا۔ قرآن محصنات یا او من ورائے جدر، یا تو یہ قلعہ بند ہو کر اوٹ میں لڑتے ہیں، یا من ورائے جدر، دیواروں کے پیچھے سے، اوٹ سے، عورتوں کی طرح قرآن کہتا ہے کہ یہ پتھراؤ شتھراؤ کر لیں گے، خود پہلے اپنے آپ کو سیف کریں گے۔ اس وقت دنیا میں جتنا بھی طریقہ جنگ ہے، یہ سارے کا سارا اسی ٹیکنالوجی پر ہے، اسی پر دنیا نے ترتیب پائی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، ٹینک ہو، کچھ ہو، خود بچو، اتنا اونچا طیارہ ہو B-52 کہ تمہیں کچھ نہ ہو، نیچے مارا جائے۔ ایک یہ دو بدو اور فرنٹ پہ آ کر لڑنا، اس حوالے سے جو مسلمان کو جو جرت اور طاقت عطا کی گئی تھی، وہ دنیا کی کسی قوم کو نہیں، یہ جو ایمانی طاقت ہے۔ اس حوالے سے ذرا دیکھنا چاہیے کہ ایک ہے دین کا طریقہ کار، اس کا مقصد، اور ایک یہ تھے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ منہ کی پھونکوں سے ہی خالی، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ وہ ٹوین ٹاور گنائیں، افغانستان پر امریکہ کو چڑھوا لائیں، دوسرے کریں اسی طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت پوری طرح سے ان کی مٹھی میں چلی، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ عام طور پر یہ اس میں انہوں نے جو بھی بیتی لہر ہوتی ہے اس میں اپنا یہ حصہ ڈال کر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں۔ یورپ میں جو رینائنسنس ہوا ہے اور یہ ساری ریفرمیشن ہوئی ہے، اسی کو انہوں نے پھر ایکسپلائٹ کیا، مذہب کے خلاف بھی ایکسپلائٹ کیا۔ جب تک یورپ کے اندر، اب جو تینوں ممالک ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یہ پروٹیسٹنٹ ہے، جب تک کہ رومن کیتھولک کا دور رہا ہے، ایک تو وہ ظالمانہ دور رہا ہے، جہالت والا دور رہا، لیکن جو بھی دور رہا ہے رومن کیتھولک کا، جہاں ان کا تسلط رہا ہے، سود وہاں اس وقت تک حرام ہی رہا ہے۔ عیسائی دنیا میں بھی وہ حرام ہی سمجھتے تھے۔ انہوں نے سود کے ذریعے ان کے اندر پھر نقب لگائی اور انہیں اعلیٰ کار بنایا، ورنہ شدید ترین دشمنی رہی ہے۔ انہیں کہیں یہودیوں کو اگر کوئی پناہ بھی ملی ہے اور انہیں سکھ کا سانس بھی لیا تو مسلمانوں کے زیر سایہ لیا ہے۔ ظاہر طارق بن زیاد کو اندلس کے سارے راستے دکھانے والے اور خفیہ سرنگیں دکھانے والے یہی تھے۔ ظاہر انہیں تو شہروں میں الاؤ ہی نہیں تھا رہنا کہ مہذب آبادیوں میں یہودی رہے یا نہیں رہ سکتے تھے، جو شہروں سے باہر اچھوت سمجھے جاتے تھے۔ لہٰذا انہیں کسی ضرورت کے لیے جانا آنا پڑتا تھا تو انہوں نے سرنگیں بنا رکھی تھی خفیہ۔ یہ غزہ والی بات کو ذرا سمجھیں، اور پھر یہ آتے جاتے تھے، وہی سرنگیں راستے انہوں نے پھر طارق بن زیاد کو بھی دکھائے اور کہا اور اسے وہاں پہنچایا، اور پھر ظاہر ہے وہاں انہیں پھر سہولتیں ملی، بلکہ ایک تو شاید بعد میں ان میں سے یہودیوں میں وزیر اعظم بھی لگا ہے مسلمان دور حکومت میں ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تہیہ کیا کہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، آسماں ہوگا سیر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔
پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیام سجود، پھر جبیں کھا کے حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آج وہ زمانہ ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ اسی کی شرح ہیں ساری۔ تو بہرحال اس میں اگر آج کے دور اور حالات کو بھی دیکھا جائے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اہتمام اللہ نے کہا کر کے رہے گا، اس وقت بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ قیامت سے پہلے کل روئے عرضی پر حالات اور واقعات تو نہیں لگ رہے جو ہمارے حال ہیں چیزیں ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ قیامت سے پہلے وہ دور ضرور آ کر رہے گا کہ جس میں کل روئے عرضی پر اللہ کے دین کا، اس نور توحید کا اہتمام ہو کر رہے گا۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت تک دنیا کے حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں، یعنی پچھلی صدی کے اگر ہم جائزہ لیں تو دو بڑے عظیم واقعات ہوئے، یعنی 1920-24 میں عظیم سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی، دی گریٹ آٹومن امپائر، پورا ایشیا، شمالی افریقہ، مشرقی یورپ، 3 براعظموں پر پھیلی، شیرازہ بکھر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور 1980 میں USSR، اس سے پہلے تو وہ کولڈ وار چل رہی تھی نا دونوں کے درمیان، اور امریکہ تنہا رہ گیا، سپر پاور ایک تنہا۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ پچھلے صدی میں 100 سال پہلے 1924 میں گریٹ آٹومن امپائر ختم، اور آج اگر میں اندازہ لگاؤں تو تقریباً پھر 20-24 کے ہم کنارے پہنچ رہے ہیں 100 سال میں، اور جو دوسری عظیم سپر پاور ہے وہ بھی لڑکھڑا رہی جاتے، ہو سکتا ہے اور 10 سال لگ جائے، ٹیڑھا معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن دیکھ لیں کہ اس کا معاملہ بھی جا رہا ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ اس سارے سینیریو میں اللہ تعالیٰ آخر کہیں نہ کہیں وہ حالات پیدا کریں گے، اب کیسے ہوں گے، کس طور پر ہوں گے، یہ آدمی اپنی ججمنٹ سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی کہ مکہ میں حالات ناگزیر ہو گئے، یہاں رہنا مشکل ہو گیا اپنے بل پڑتے پر، ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، تو مدد کہاں سے لینی چاہیے؟ طائف سے، لیکن طائف میں وہ ہو گیا جو اللہ کی اپنی پلاننگ تھی۔ اللہ نے کہاں سے مدد بھیجی؟ مدینہ سے، خود ہی بندے آ گئے، کوئی پلاننگ کا عمل دخل تو نہیں تھا، وہ تو خصوصی تائید سے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی نہیں، اور وہاں سے لوگ آئے اور ایک ہی دفعہ ملاقات کی اور گئے، اور اگلی دفعہ اور لے آئے، اس سے اگلی دفعہ گئے اور لے آئے۔ تو کہاں سے راستے نکالتا ہے، کدھر سے کرتا ہے، یہ اسے معلوم۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی، میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ اس آیت کے اوپر ابھی ہم پڑھیں گے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر آپ مطالعہ کریں سیرت کا تو کیسی کیسی پیشن گوئیاں جو ہے وہاں اس آیت کے حوالے سے ذرا دیکھیں گے کہ ہوگا کہ کبھی انہوں نے سازش کی کس کے ساتھ مل کر، مکہ والوں کو چڑھا کر لائے، خود نہیں سامنے آئے، کبھی سازش کی کہ دیوار کے اوپر سے پتھر گرا دے، سامنے دو بدو نہیں لڑائی ہوئی، اسی طرح ماری۔ تو ان کا معاملہ تو اسی طرح یہودیوں کا۔ ابھی یہ جو دوسرے ہیں اسرائیلی ہیں، ان کا معاملہ ذرا کچھ ہو رہی ہے، جیسے ہم نے کہا یہ اشکنازی یہودی ہیں، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی نہیں ہے۔ تو اصل جو پوری دنیا جو ہے جس کو کیپچر کیا ہوا ہے یہودیوں نے وہ یہ، لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ سینٹر آف گریویٹی آئندہ دنیا کا اسی پاکستان میں بنے گا، یہیں سے پوری دنیا کے ورلڈ وائز جو ہے کنٹرول جو ہے وہ چیزیں اور چلیں گی۔
اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں کیا رکھا اس کو دیکھیں کہ ممکن ہے. وہ چاہے دنیا کچھ کہے کیسا کہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں سوچ نظریات لوگوں کی ہیں، ان کی آفاقی سوچیں جس انداز میں، یہاں میں نے جیسے ابھی بتایا تھا کہ یہاں آپ کے پنجاب میں افریقہ کا آدمی بھی آ جائے نا وہ بھی اڈاپٹ ہو جاتا ہے. لوگ اس سے بھی کوئی اتنی دوری محسوس نہیں کرتے. 3-4 سال پہلے کوئی بالکل وہاں افریقہ سے دورہ ترجمہ قرآن میں آئے بیٹھے، وہ کھولنے انہوں نے اردو بھی تھوڑی بہت ہی سیکھ لی، بالکل گپے، کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا. تو یہ آفاقیت اور وسعت اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو دی ہے. یہاں کا میرا خیال ہے جو تھڑے پہ بیٹھنے والا سوٹے مار بھی ہے، جس انداز سے سوچتا ہے اور عالمی سیاست کی باتیں کرتا ہے، شاید وہاں سیاست دان بھی نہ کرتے. وہ اپنے اس یعنی مالیاتی شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں کہ گھر بچائیں یا گاڑی بچائیں یا کس کی قسطیں ادا کریں، اس طرح جکڑ لیا ہے نا اس سارے معاشرے کو ایک انداز میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں رکھی ہیں، بالکل معجزانہ انداز میں اس ملک کا وجود میں آنا، اس کا حفاظت میں رکھنا. 71 میں بھی دیکھ لینا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے تو کس انداز سے بچایا. وہ کون تھا وہاں، کینیڈی تھا نہیں کہ نکسن تھا جس نے وہ بزرنیف کو فون کیا تھا کہ انڈیا کو آرڈر کرو کہ رک جائے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں آمنے سامنے آ جائیں؟ ہمارا مورال کیا تھا، حالات کیا تھے. تو اللہ تعالیٰ خصوصی انداز میں، وہ جو ہنری کسنجر نے کہا تھا، ویسے اس نے بھی بڑی عمر پائی ہے جی، ابھی فوت ہوا ہے نا پچھلے ہاں ابھی فوت ہوا ہے. ہاں یہ تو کوئی خاص ہی آدمی تھا ان شیطانی طاقتوں کا کہ ابھی ساری چیزیں اس نے طے کی. نہیں ابھی تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر وہ کیا تھا جس نے یوگوسلاویا کے وہ کیے تھے، نہیں یار وہ جس نے وہ فوت مر گیا تھا 5-10 سال پہلے، وہ جس نے سارا پلان کیا تھا کہ یوگوسلاویا کو کیسے ٹکڑے کریں گے، وہی پلان اس نے یہاں بھی اپنانا تھا اور کرنا تھا کہ پاکستان کے بھی، جس نے وہ میپ بھی شائع کیا تھا کہ یہ یوں ٹکڑے کریں گے. نہیں میں ابھی ذہن میں بتاؤں، یہ وہ یعنی ان کا بڑا ایک اہم سفارتکار تھا جس نے یہ ساری چیزیں اس معنی میں طے کی، اور اس کی پالیسیز دنیا میں کامیاب گنی جاتی تھی کہ جہاں بھی وہ یہ کرتا ہے. اور اسی نے پھر وہ نقشہ جو بنایا تھا نا کہ یہ گریٹر پنجاب ہوگا، یہ بلوچستان ہوگا، اور یہ سرحد ادھر ہوگا، اور سندھ کی علیحدہ پٹی ہوگی، درمیان میں سے ہو سکتا ہے پنجاب کو ایک پٹی دیں جو اس کو وہ سمندر کے ساتھ ملا دے اور یہ کرے. تو بہرحال اس حوالے سے اگر دیکھیں تو آلات اب یہ سوچ اور سمجھ اس آفاقیت کے ساتھ آ نہیں رہی امت مسلمہ کے اندر. اس وقت ایک طرف تو افغانستان کے ساتھ جو ٹینشن بن گئی ہے، ادھر انڈیا کے ساتھ علیحدہ سے ہے، اور اس وقت میرے خیال میں افغانستان کو کوئی سمجھ بوجھ کا جو ہے وہ مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ وہ اس انداز میں ادھر جو ہے وہ الجھاؤ والا معاملہ ہمارا نہ ہو. دیکھیں ایک امریکہ کو شکست دینا بالکل دوسری بات ہے، اور پاکستان کے ساتھ ٹکر لینا یہ بالکل دوسری بات ہے. ایک ہے باہر سے آئی ہوئی قوم کے ساتھ کرنا، اور ایک ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کرنا. آپ کو شاید جو آپ فورسز میں رہے اس زمانے میں تو بھٹو دور میں ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ داؤد کے ساتھ اور ان کے ساتھ رشیا کا طے ہو گیا، اور پلاننگ ان کی کہاں تک ہے، گرم پانیوں تک، وہاں تک جانا ہے. تو پھر کیا کیا پاکستانیوں نے، حکومت ختم ہوئی اس کی کہ نہیں ہوئی؟ حتیٰ کہ پھر رشیا کو خود فودیں اتارنی پڑی ہیں اپنے منصوبے کو ناکام دیکھ کر. انڈیا وہ روس ڈسپریٹ ہو کر پھر داخل ہوا تھا افغانستان کے اندر کہ بھائی مجھے یہ خود آنا ہے، لیکن آ سکا نہیں، آ سکا، وہیں رکا رہا ہے. تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ایک فوراً ہو جائے گا. ہم پوری طور پر ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ ان کی معیشت ساری ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ تو سارا معاملہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ چلنے والا اور کرنے والا ہے. اتنی بڑی آبادی والا ملک جو ہے وہ کوئی کنٹرول کرے، یہ تو سپر پاور کو بھی 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے کریں اور کس طرح سے کریں. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کیے ہیں نا. آپ ذرا اندازہ کریں پاکستان بنا تو ہماری آبادی کتنی تھی؟ 3.5
3 या 4 करोड़ थी, 6 दोनों की 6 करोड़ थी, ये इतनी थी, और उनकी ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं तो वो बात वहीं फिर आ जाएगी कि अगर हम 6 भी थे तो हम तो फिर 2.5 थे ना। और जो कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी इमदाद की बेअमवालिम व बनीन, कसीर तादाद में, और आज हम इतनी हमारी आबादी है कि हम अमेरिका के करीब आबादी, हो सकता है बिल्कुल ही करीब हूँ, वो तो डॉक्यूमेंट्स में शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हमने करीब किया होगा, ठीक है। 7-2 आबादी वाले इससे भी बड़े ग्रेटर मुल्क हैं, इंडिया भी है और ये भी, लेकिन सारे आसार ऐसे नज़र आते हैं। और इसी में मैंने कहा था कि अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, यहाँ तो चले उनके अपने अकायद के मुताबिक हुकूमतें मौजूद हैं, लेकिन वो डिसीजन कोई नहीं कर सकते, फ़ैसले उस तरह के आलमी सतह के नहीं कर सकते। लेकिन एक हमारी आवाम है, जज्बात में भी आती है, जोश में भी आती है कि चलो भाई फ़लस्तीन चलो करो। ईरान वालों ने तो ऐसे टर्न लिया, ना मासूनी का है ना, तो क्या क्या काम नहीं इन सब ने। तुमने उसमें साथ में ही कि वो क्या कहते हैं, उस वाक़े में हमसे कोई मशवरा नहीं किया, लिहाजा हम नहीं ऐसा। तो वो दर्द और अफाकियत, अच्छा वहाँ कोई पब्लिक नहीं हिलजुल कर रही उस तरह से। तो इस वजह से इस मुल्क के अंदर बड़े आसार हैं, ये सारे के सारे बाकी दुनिया के जितने ममालिक हैं। अभी जो तुर्की के मुतालिक वो कर रहे हैं वो तो वो और ही अजीब आ रही है कि सारी मदद, सारी इमदाद और चीज़ें, वो जो मायदे हो रहे हैं उसके इसराइल के साथ, वो तो कुछ और ही है। अब सच है या झूठ है सोशल मीडिया का तो पता नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें अपने अपने वक्त पर मंजर आम पे आएंगी कि ये मायदा भी किया है, ये मायदा भी हुआ है, तेल निकालने वाला भी हुआ है। बहरहाल इसकी इस आयत पर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली दफ़ा गुफ्तगू करेंगे।